أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم. السلام علیکم ناظرین، آپ کا میزبان وقار احمد چوہان آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، مکہ مکرمہ اور مدینہ دیکھنا ہر کسی کی خواہش ہے، اور جو آنکھ ایک دفعہ دیکھ لیتی ہے اس کا واپس آنے کا دل نہیں کرتا۔ اس وقت میرے ساتھ جو مہمان موجود ہیں جناب خان بشارت خان صاحب، جو کہ سینئر وائس پریزیڈنٹ ہیں جذبہ خدمت فاؤنڈیشن کے، ان سے آج ہم بات کریں گے کہ انہوں نے حالیہ دنوں عمرہ کیا ہے اور ان کی وہاں پہ کیا کیفیت تھی، کیا ان کے ساتھ وہاں پہ واقعہ پیش آیا، انہی کی زبانی سنتے ہیں۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام۔ اچھا خان صاحب، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے الحمدللہ، شکر اللہ۔ اچھا خان صاحب، سب سے پہلے تو ہم آپ کو عمرہ کی مبارکباد پیش کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے۔ مجھے یہ بتائیے گا کہ کہتے ہیں کہ جب بھی کسی کی وہاں پہ منظوری ہوتی ہے تو کوئی ایسے اسباب پیدا ہو جاتے ہیں کہ انسان وہاں پہ پہنچ جاتا ہے، تو بتائیے گا یہ کیسے ممکن ہوا؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ کے چینل کا چوہان صاحب کہ آپ آئے تشریف لائے۔ تو یہ جو منظوری ہے نا جی چوہان صاحب، یہ نہ پیسوں سے ہے نہ پاسپورٹ سے ہے، کسی چیز سے بھی نہیں ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے خالصاً جب بلاوا ہوتا ہے تو انسان کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ وہ کیسے وہاں پہ پہنچ گیا۔ اس کی مثال اس طرح کی ہے کہ ہم نے خود یہاں کا کوئی پلان نہیں تھا ہمارا، یو کے جانے کا پلان تھا بچوں کا ہمارا، ہم نے وہاں پہ اپلائی کیا، ریجیکٹ ہو گیا، اور اس کے بعد اللہ پاک نے یہاں سے بلاوا مارا تھا کہ ذرا ہم نے جانا تھا، تو بس وہ کچھ ایسے باب بنے کہ ہمیں خود بھی پتہ نہیں چلا کہ ہم کیسے وہاں پہ گئے ہیں، گھما فیملی بچوں کے ساتھ۔ اچھا خان صاحب، جب آپ مکہ مکرمہ پہنچے اور جب پہلی نگاہ آپ کی کعبہ پہ پڑی تو کیا کیفیت تھی، ذرا ہمارے ناظرین کو بتائیے گا۔ جی وہ کیفیت تو یہ کہ انسان بیان نہیں کر سکتا۔ سب سے پہلی تو یہ بات ہے کہ اس کے لیے الفاظ میرے پاس نہیں ہے کہ میں کیا بیان کروں آپ کو، مگر جو کچھ ہوا میرے ساتھ میں چلو آپ کو تھوڑا سا اس کے بارے میں بریف کرتا ہوں۔ جی ضرور۔ کہ سب سے پہلے میں وہاں پہ جب گیا ہوں تو اللہ پاک نے مجھے دیدار کروایا اپنے گھر کا، تو میرے ساتھ بچے بھی تھے، سب تھے، تو میں نے کہا بچے جو آپ کے دل میں ہے نا دعا وہ آپ مانگو۔ تو جو میں نے مانگی ہے سب سے پہلے دعا خانہ کعبہ پہ جب میری نظر پڑی ہے تو میں نے یہ دعا مانگی کہ یا اللہ میری دعاؤں کو قبولیت بخش، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد جتنے بھی میرے دوست یار باپ، میرے رشتے دار، بہن بھائی، سب کے لیے بندے کی یہی کوشش ہوتی ہے کہ یار یہ اللہ نے دیدار کروایا ہے تو سب کے لیے، اپنے لیے بھی، سب کے لیے، اور دعا جو سی ہے سب سے پہلے دوسرے کے لیے قبول ہوتی ہے پھر اپنے لیے ہوتی ہے۔ تو الحمدللہ جب خانہ کعبہ پہ میری نظر پڑی ہے تو میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ میں بیان نہیں کر سکتا کہ میری کیا کیفیت تھی، مگر الحمدللہ اس کی ذات کا میں اتنا شکر ادا کرتا ہوں کہ میرے جیسے گنہگار بندے کو بھی اس نے یہ موقع دیا کہ میں جا کے اپنا گھر اس نے مجھے دکھایا ہے، اور الحمدللہ کہ اللہ پاک کا یہ کروڑا شکر ہے میرے پہ کہ مجھ جیسے گنہگار بندے کو بھی اس نے اپنا گھر دکھایا ہے۔ اچھا خان صاحب، ہر بندے کی خواہش ہوتی ہے مکہ میں حجر اسود چومنے کی، جی تو کیا آپ وہاں تک پہنچ پائے ہیں؟ جی وہ اس طرح سے کہ میری بچے تھے، ساتھ چھوٹی بچے تھے نا، سب سے چھوٹی بچی ہے، تو وہ میں نے اسے اس کا ہاتھ پکڑا ہوا تھا، تو آپ کو پتہ وہاں پہ رش آج کل جو آج کل ہے نا وہ حج جتنا رش ہے وہاں پہ، بالکل ایسے ہی۔ اور پہلی دفعہ تو جو میں نے عمرہ کیا ہم لوگ نہیں جا سکے۔ اس کے بعد اللہ پاک نے جب ہم مدینہ سے واپس آیا دوسرے عمرے کے لیے تو میری چھوٹی بچی یقین کرے جس کے لیے میں گھبرا رہا تھا، سب سے پہلے وہ خانہ کعبہ کے خلاف کے پاس پہنچی ہے، اور جا کے وہ لپٹ گئی ہے اس کے ساتھ، اور اس کے بعد میں بھی اس کے پیچھے تھا۔ وہ ایسے گئی ہے بچوں کے بندوں کے درمیان سے کہ میں خود پریشان ہو گئی ہوں کہ اللہ پاک نے اس کو اٹھا کے جو دروازہ تھا حجر اسود تک نہیں پہنچ سکے، وہاں پہ پتہ آپ کو کافی رش ہوتا ہے، مگر یہ کہ ہم نے دروازے کو بھی ہاتھ لگایا ماشاءاللہ، خانہ کعبہ کے خلاف کو کافی دیر ہم اس کے ساتھ نا بس دعائیں مانگتے رہے پکڑ کے اس کو۔ اچھا جب آپ مدینے کے لیے آپ نے سفر کیا اور وہاں پہنچے تو وہاں کی کیا سچویشن تھی؟ مدینہ کا سفر سبحان اللہ جی، اس جیسا سفر دنیا میں سفر کوئی بھی نہیں۔ اچھا آپ جس جگہ بھی چلے جائیں، جس کنٹری پہ بھی چلے جائیں، جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار کا جو سا سفر ہے نا وہ ماشاءاللہ سبحان اللہ ہے۔ تو ہم وہاں پہ پہنچے ہیں سارے، اللہ پاک نے ہمیں وہ اپنے حبیب کے صدقے ہماری قبولیت تھی کہ ہم اس جگہ کو دیکھ سکیں۔ جب ہم گنبد کے سامنے گئے ہیں نا، میں کیا جتنے بھی وہاں پہ ہوتے ہیں جب جا کے اس کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں نا، آنسو جو ان سے ہے نا
इंसान का खुद मतलब ब खुद खुद ही जारी हो निकलती है। जाते हैं। वो किसी को कोई जज्बात लाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जब दुआ मांगता है ना, देखता है ना, दीदार करता है, तो ऑटोमेटिक ही वो जो है ना आंसू इंसान के वो निकलना शुरू होते हैं। और वो कैफियत जो सी है ना, पूरे मेरे उम्र के दौरान जो सी वो कैफियत थी, वो मैं बयान नहीं कर सकता। अच्छा अच्छा, खान साहब बताइएगा कि सुनने भी ये आया है कि जो मक्का के लोग हैं वो थोड़े सख्त मिजाज हैं, वो सख्त लोग हैं, और मदीने में बहुत नर्म दिल लोग हैं। तो ये क्या आपने भी ये इस चीज़ को नोट किया है, और ये ऐसा क्यों है? अच्छा, ये मैं बात अब बताऊँ, जो भी हमारे साथी उम्र पे जाते हैं उनको ऐसा भी माशाल्लाह काफ़ी दफ़ा गए हैं कि मक्का पाक जो है ना एक जलाल है वहाँ पे। अच्छा वहाँ पे जो भी रहते हैं ना, लोग रहते हैं या मक्का पाक के जो जानने वाले लोग हैं, कि जो उनसे सऊदीया में सऊदी है ना, उनका एक जलाल है, ठीक है। वहाँ पे सख्त मिजाज लोग हैं। जब आपसे बात करेंगे तो आपको ये लगेगा कि ये पता नहीं आपके साथ कोई लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, मगर वो उनके शामिल है उसमें। और माशाल्लाह नेचर के अंदर है। नेचर के अंदर है माशाल्लाह। जब बंदा जाता है मदीना पाक में, अच्छा, तो वहाँ पे सुभान अल्लाह जी, क्या बात है। वहाँ पे जब आप चल रहे होते हो तो आपको दिली तौर पे ये महसूस होता है, अंदर से दिल आपका ऐसे खुश हो रहा होता है कि हम किसी अपनी जगह पे आ गए हैं। तो ठीक। ये जो मदीना पाक है ना, वो होती पुरसकून जगह और बड़ा ही मज़ा आता है तो अल्लाह का घर भी आपको पता है, मगर वो जो आप सवाल आपने किया है कि वहाँ पे जलाल है और यहाँ पे मोहब्बत है। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो उन लोगों में भी शामिल है, उस गलियों में भी शामिल है। जिस जगह से आप गुजरेंगे आपको ये महसूस होगा कि यहाँ से हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुजरे हैं। खान साहब मुझे ये बताइएगा कि जो वहाँ पे पहुँच जाते हैं, वहाँ वापसी का जो है ना रास्ता जो है ना वो भूल जाते हैं। वो कहते हैं हमने वापस नहीं जाना, दिल नहीं करता। वो खासकर जो आपके कहने के मुताबिक जो है ना मदीना जब आप छोड़ते हैं तो बहुत दुख होता है। बिल्कुल ऐसे ही। और कैसे वापस आए और आते हुए क्या कैफियत? उसका ये है ना जी कि इंसान जब हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुंबद पे जाता है, हाजिरी देता है, दिन रात वहाँ पे गुजारता है, तो मुश्किल हो जाता है वापस। अच्छा। आना मुश्किल हो जाता है कि जब आप वापस आ रहे होते हो, मक्का की तरफ वापसी होती है, तो दिल ये कहता है कि नहीं अभी और रुक जाए। रुक जाएं। तो वो ये हमारे हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत है जो हमारे दिलों में है ना, तो वो इसलिए फिर इंसान को जब वहाँ से वापसी होती है, जब आप वापसी के लिए मक्का की तरफ आते हो, तो ज़ारो कतार आप रो रहे होते हो। मैं नहीं रो रहा होता हूँ, जो भी बस में बैठा होता है वापसी के लिए, तो कि अब जा रहे हैं हम यहाँ से। बिल्कुल। तो बस ये है कि ये अल्लाह पाक के ये सारा निज़ाम है, वही सब्र भी देता है, सब कुछ है। फिर बस सही। अल्लाह पाक सब के जो उम्रा करता है कबूल करे, और जिन्होंने नहीं किया अल्लाह पाक उनको सादत दे कि वो। जी बहुत शुक्रिया जी। नाज़रीन मेरे साथ मौजूद थे खान बशारत खान साहब। हर इंसान की ख्वाहिश होती है कि वो उम्रा पे जाए, हरम शरीफ देखे, मदीना पाक देखे जहाँ पे हजूर की तलियाँ मुबारक लगी हैं। हर बंदे की ख्वाहिश है वहाँ का जो आबे ज़मज़म है वो पिए, लेकिन कुछ ऐसे वसाइल कर दिए गए हुकूमत की तरफ से कि गरीब बंदे के लिए सिर्फ जो है ना वो सोच तो सकता है लेकिन वो जा नहीं सकता। इसी के साथ अपने मेज़बान वकार हैदर चौहान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने